السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 339 سے پڑھیں گے اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 جہاں لکھا ہوا ہے صفحے کی دوسری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وإنه لفی زبر الاولین۔ اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین فقرأہ علیہم ما كانوا به مؤمنین كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذکرا وما كنا ظالمین۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین، اس کو اتارا ہے روح الامین نے، امانت دار نے، جناب جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین۔ علی قلبک، اے نبی محترم، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں سے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں اتارا ہے، نازل کیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن پہلی کتابوں، پہلے صحیفوں میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ، کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے اہل علم، علماء جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ یہ قرآن یہی کتاب ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو اتار دیتے بعض اجمیوں میں سے کسی اجمی پر، وہ عربی زبان جاننے والا نہ ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر اس نے پڑھا ہوتا اس کتاب کو ان کے سامنے یا ان پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، نہ تھے اس پر وہ یقین و ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ، ایسے ہی، سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اس کو داخل کر دیا ہے، سرایت کر دیا ہے اس کو مجرمین کے دلوں میں کہ ہم نے انکار ہی کرنا ہے۔ اس انکار اور کفر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات شامل ہوگی۔
لا یؤمنون بہ، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ دردناک عذاب و دیکھ نہ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پس وہ عذاب اچانک ان کے پاس آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے ہوں گے۔ فَيَقُولُوا، پس پھر وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا نہیں ہے ہم انتظار کیے گئے یا مہلت دیے گئے، کیا ہمیں دوبارہ چانس اور مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ، آپ بتائیں، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اگرچہ ہم نے ان کو سال ہر سال برسوں ہم نے ان کو فائدے پہنچائے، ثم جاءہم، پھر آیا ان کے پاس، ما كانوا یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے گئے، ما اغنى عنہم، نہیں کفایت کیا ان سے اس شے نے، ما كانوا یمتعون، جو وہ فائدہ حاصل کیے جاتے رہے، یا جس شے کو ان کو فائدہ پہنچایا جاتا رہا۔ وما اہلکنا من قریہ، نہیں ہلاک کیا ہم نے بستیوں میں سے کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اس بستی کے لیے ڈرانے والے سمجھانے والے آتے رہے ہیں۔ ذکرا، یہ نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ حضرات، قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتارا ہے اور 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اس کو مکمل کیا ہے، اور سید الملائکہ جناب روح الامین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو اتارا ہے۔ دل مرکزی رکھتی ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو۔ توجہ فرمائیں جی، جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار، جسم کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ برباد اور خراب ہے سارا جسم بیکار ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، دل اگر ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، اور اس کی سرزمین آباد ہے توحید سے، رسالت سے، اخلاق سے، اور بد اخلاقیوں سے، بدتمیزیوں سے، حرام کاریوں سے، تو ظاہر ہے وہ زندہ درخت ہے، شاندار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کتاب مقدس کا، اس کتاب، اس نور خدا کا نازل کرنا رب العالمین کی طرف سے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس کی تفصیل آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو اتارا ہے روح الامین نے، روح الامین اکٹھا ہے نام، امانت دار روح نے، یہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پہ اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں سے، منذرین سے آپ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ نبی محترم کی ذمہ داریاں ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، داعی ہیں، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، نازل کرنے والے یعنی کلام اللہ کا ہے، ذمہ داری جناب جبرائیل کی ہے، آپ کے دل پہ اتارا گیا ہے، تاکہ اس کی علت بھی بیان فرما دی، آپ لوگوں کو ڈرائیں سمجھائیں۔ زبان اس کی کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، یعنی خلصت العرب، خالص ترین عربی لغت کی، جو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ معیار کی کتاب قرآن مجید ہے، اس زبان میں اس کو اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ کتاب پہلے صحیفوں، پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں،
ایک تو یہ ہے وہ سارے احکامات، سارے بیانات، ساری تشریحات، وہ نور و ہدایت جو بیانات رہنمائیاں موجود ہیں انفرادی یا جزوی طور پر مختلف کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر، پہلی نبوتوں کے اندر بھی وہ اللہ رب العزت نے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر اس قرآن مجید کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو رہنے دیں، نبی پاک کے ماننے والوں کی مثالیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، نبی پاک کے صحابہ کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر، ان کی خوبیاں، ان کا ایمان، ان کی برتریاں اور ان کی سن دے ہوئے سارا ملازم دے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے، یہ وہ جماعت ہے، توجہ کریں بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و نقل دینہ، یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام کی وہ شان اور عظمت میں بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اختارہم اللہ، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے انسانوں سے چنا ہے، کس لیے؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، نبی پاک کا صحابی بنانے کے لیے اور نبی پاک سے آگے دین کو منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا چناؤ کیا ہے۔ یہ تو بڑی شان کی بات ہے۔ ایسا ٹکریں مارتا رہے کوئی بندہ، بڑے انسٹیٹیوٹ اچھے ہوں، ٹیوٹر اچھے ہوں، سلیبس بڑا اچھا ہو اور بڑی وہاں سہولتیں موجود ہوں، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے۔ ہاں نیک صالح ڈاکٹر، انجینئر، کاروبار اور ڈیزائنر، مصور یہ تو بن سکتا ہے، لیکن یہ منصب جلیلہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا دونوں چیزیں، دونوں ترجمے درست ہیں۔ پہلے صحیفوں کتابوں کے اندر ان کی نشاندہی کے تذکرے موجود ہیں، دوسری بات احکامات کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے جزوی طور پر ان کتابوں کے اندر بھی وہ احکامات سارے موجود ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یکن لہم آیا، کیا ان لوگوں کے لیے، یہ مانگتے تھے نشانی مانگتے ہیں، کوئی نشانی لاؤ، نبوت کے دلیل پیش کرو، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی رسول اور وہی نبی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنانا تھا اور اس کو آخری کتاب ہدایت کی کتاب دینی تھی، وہ علماء جانتے ہیں۔ گل دی سمجھ لگ دی؟ جناب عبداللہ بن سلام یہ مدینہ کے رہنے والے خوبصورت اچھے متمول گھرانے کے یہ چشم و چراغ تھے اور بڑے متمول آدمی تھے، اور اس دور میں جو تورات کا نسخہ جتنا موجود تھا اس کے حافظ بھی تھے اور منتظر تھے اس پیغمبر کا جو مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے لیے جب آئے تو ان کی پہلی نظر جب نبی پاک کے چہرے پہ پڑی تو قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ نہ خطاب سنا ہے، نہ درس سنا ہے، نہ بیان سنا ہے، نہ دعوت سنی ہے، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ بندہ سچا ہے، اور ساتھ ہی کلمہ بڑا ایمان لیا۔ اور کہتے ہیں اور لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ علماء بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، یہ دلیل نہیں؟ اور وہ ایمان لے آئیں کہ وہ کہیں کہ واقعتاً ہی یہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، یہی خاتم النبیین ہے، اسی پر قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ دلیل کوئی نہیں؟ پتہ نہیں کیا دلیل مانگتے ہو۔ جس طرح نہیں کئی لوگ، کل کی بھی بات ہے، توجہ ذرا پھر غور کے ساتھ بنیں، اچھا جی ننگے سر نماز ہو جائیں جی، یہ مسئلہ اس دور میں بھی لوگ مسئلہ اس طرح کے پوچھتے ہیں، کوئی کبھی نہیں پوچھا حرام کھانا جائز ہے، سود کھانا جائز ہے، جوا کھیلنا جائز ہے، ٹکریں مارنا جائز ہے، کرونا آ جائے تو منہ بند کرنا جائز ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ پوچھ رہا ہے جی سر ننگے نماز پڑھنی جائز ہے۔ میں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور حج کا جو یونیفارم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے لیے، اور اللہ ظاہر ہے اللہ نے پسند کیا اس یونیفارم میں یہ ہے کہ اس میں سر ڈھانپنا ہی نہیں، سر ڈھانپو گے تو لیلا ذبح کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جی حج کی گل چھڑ دیو، ہو حج چھڑ دیو، حج چھڑ دیو تے باقی نمازاں دی گل کرو، وہ حج نو مانتے ہی نہیں۔ حج کے زمانے کی کیا بات ہے، وہ تو نبی پاک نے، صحابہ نے، سب نے سر ننگے پڑھی۔ آگے پیچھے بتاؤ جو میں نے اشارے کیے ہیں، کبھی نے مجھ سے نہیں پوچھا حضرت صاحب دسو، فیس بک پہ بھی لکھا ہوا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے خالہ کے ساتھ شادی کر لی ہے،
اس بندے نے فلاں پھوپھی اور بھتیجی کے ساتھ شادی کر لیے، افطاریاں بھی لوگ وہاں کرتے ہیں، سٹا بھی نہیں مارتے، اس کو بڑا بھی اوپری کہتے، سلام بھی کری جاندے، چوئی سا بھی آکھی جاندے۔ سن دے اللہ رب العزت نے کوئی نشانی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل کہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ سچا رسول ہے، یہ کوئی نشانی نہیں، نشانی یہ مان جاؤ اس کو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، یہ تو کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو کوئی پٹیاں پڑھاتا ہے، ہمیں پڑھ کے سناتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر اس قرآن کو ہم نازل کر دے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بعض العجمین، اجمیوں میں سے کسی اجمی پر ہم اس کو نبوت دے کر یہ کتاب نازل کر دیتے، پھر وہ یہ قرآن کتاب پڑھ کر سناتا اجمی، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر اس نے پڑھا ہوتا ان کے سامنے، عربوں کے سامنے اجمی پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ہم مدینہ میں پڑھتے رہے، مدینہ یونیورسٹی میں، تو وہ عربی جو دوست ہوا کر کہتے یار تسی بڑے متعصب ہو، اجمی لوگ بڑے متعصب ہو، ٹوپیاں پہنتے ہو، تمبا شلوار پہنتے ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہو تمہارے اندر بڑا تعصب ہے۔ اب میں نے کہا تیرے اندر مخ معافی، انت لا تعرف ولا تتبر ولا تتفکر، کوئی ہوش نہیں، مت میری تو یہ کس طرح ہو گیا۔ میں نے کہا ہم نمائندگی کر رہے ہیں اپنے ملک کے، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں فلاں ملک کے یہ ترجمان ہے، فلاں ملک ہے، اس ملک کا یہ لباس ہے۔ ہم کسی فخریہ طور پر نہیں، ہم نمائندگی کے طور پر پاکستان کے شہریوں کا لباس شلوار قمیص اور ٹوپی، کرا کلی یا دوسری ٹوپی، یہ جوتا ہے، یہ شلوار ہے، ہم نمائندگی کے طور پر انت سے انت کوئی سے، پھر کہنا تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے ولیوں، ہم نے ہر شے بدل دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے، پھر وہ پڑھتا قرآن عربیوں کے سامنے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما کانوا بہ مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ کہنے لگے یہ کس طرح ہو گیا جی، یہ کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں کس نے پٹیاں پڑھائی ہیں، یہ تو اجمی ہے، یہ تو قطر کا رہنے والا ہی نہیں، یہ تو پاکستان کا رہنے والا ہے، یہ تو انڈیا کا رہنے والا ہے، یہ تو بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، یہ تو ملائیشیا کا رہنے والا ہے۔ اجمیوں پر اگر ہم یہ کتاب نازل کر دیتے، پھر یہ ہماری فصیح کتاب پڑھ کے سناتا، کوئی ایمان نہ لاتا، اور بلکہ عجیب و غریب ان کو کہانیاں سناتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کذالک، ایسے ہی سلکناہ فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں انکار کو، کفر کو ہم نے راسخ کر دیا کہ مننی کوئی شے نہیں۔ نبی باز کرے نہیں ماننا، قرآن اللہ نازل فرمائے نہیں ماننا، روح الامین نازل فرمائے نہیں ماننا، اللہ آسمان سے نشانیاں نازل فرمائے، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کروائے نہیں ماننا، نبی پاک کی انگلیوں سے چشمہ بنا کر پانی نکالے نہیں ماننا۔ 313 بندوں کے مقابلے میں کتنے بندے آئے ہیں؟ تقریباً 1000، 950 بندہ ہے، انہاں مار مار کے 70 بندے مار دیتے، 70 کے ساتھ کر لے تو ایک گوشت روٹیاں کھان لے مار کھا رہے نے، تلوار نہیں جنے با گھوڑا نہیں، وہ کٹ دینے پہ، یہ نشانی کوئی نہیں، ایمان پھر نہیں لاتے۔ کچھ فرشتہ ماریا، کچھ انہاں ماریا، تے کچھ بیبیاں نے ماریا جا کے، میرا بھی مروائے ہو، ککھ نہ رہے تو میرا بھی مروائے۔ یہ بدر کے غزوے کی بات کر رہا ہوں، جب گئے نا مکے میں داخل ہوئے، 76 مارے بیبیاں نے، وہ کڑمے ہو انہیں مر جانے ہو، ٹوٹ مرنے ہو، کر کے کی آئے ہو، یہ نہیں پتہ ہوتے فرشتے سٹا مار دے سن۔ رب العالمین نے فرمایا بات سنو، یہ تمہاری مدد کے لیے بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرتے رہو گے اور تم ڈٹ کے رہو گے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگا دیں گے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب اور کلک اور چھتوڑنا جب تک دیکھ لیں، اس وقت ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ عذاب تو پھر اچانک ہی آئے گا ان کے بعد، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، ادراک نہیں ہوگا، عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُوا، پھر وہ کہیں گے جب عذاب آ جائے گا، هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ اگر کوئی چانس ملے گا، کوئی 6 مہینے دا، کوئی 5 سال مل جان گے، اور کچھ سال کوئی مل جائے گا سانوں، پھر اسی اتنے درس ہوتا ہے، درس سنا کریں گے، 5-4 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایک دن ہی مہلت ملے، جب موقع آ جائے گا، سزا آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، گرپ اللہ تعالیٰ کی آ جائے گی، پھر وہاں سے مہلت نہیں ملی۔
افب عذابنا یستعجلون، فرمایا کہ ہمارے عذاب کی یہ جدلی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، کیوں سزا نہیں آتی، کیوں عذاب نہیں آتا، کیوں زلزلہ نہیں آتا، کیوں فلاں طوفان نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ دستور اور قانون نہیں ہے، میرا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، بڑی بڑی لمبی چھوٹ دیا کرتا ہوں، بڑے بلند حوصلے والا میرا رب ہے۔ کفر بھی ہوتا ہے، شرک بھی ہوتا ہے، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن کو چلایا جاتا ہے، قرآن کے اوپر چلا جاتا ہے، قرآن کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، نبی کی توہین کی جاتی ہے، نبی پاک کے کیا کارٹون بنائے جاتے ہیں، بکواس کی جاتی ہے، لیکن رب حوصلے والا ہے، فوری طور پہ گرفتار نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے تو ساری دنیا مل کر اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ افرأیتا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، امتعناہم سنین، اگرچہ ہم نے ان کو کئی سال کا فائدہ دیا ہے، کوئی 70 سال، کوئی 90 سال، کوئی 80 سال، موج میلے، کھانا پینا، ہر موسم آیا، ہر موسم کے پھل کھائے، قربانیاں کی، روٹی گوشت کھائے، کڑھائی گوشت کھائے، مینگو کھائے، سمجھ آؤں بھی، چٹنیاں مسالے کھائے، سبحان اللہ، اچار کھائے، روٹیاں کھائے، چوپڑیاں روٹیاں، میٹھیاں روٹیاں، سبحان اللہ، پوڑے کھائے، کئی برس انہوں نے فائدے اٹھائے، موج میلے کیے۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ گیا ان کے پاس جن کا وعدہ دیا، موت آ گئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بیماری ایسی آ گئی، چھوٹ نہیں ہے، سب ہسپتالوں والوں نے جواب دے دیا، ایسا عذاب آ گیا، گرپ نہیں ہے اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں کفایت کیا ان سے جو وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے، جو ان کو فائدہ دیا جاتا رہا ہے، نہ مال کے ذریعے، نہ اولادوں کے ذریعے، نہ ووٹروں کے ذریعے، نہ سپورٹروں کے ذریعے، جب آ گیا کسی شہر نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ وما اہلکنا من قریہ، نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی والوں میں سے کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اس بستی والوں کے لیے ڈرانے والے ہوتے رہے ہیں، انبیاء، رسول، نمائندے، سفیر، نبیوں کے صحابہ، نبیوں کے خلفاء، یہ ان کو سناتے سمجھاتے رہے ہیں۔ ذکرہ، نصیحت ہے، ڈراوا ہے۔ وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، جتنا سمجھایا، جتنا ڈرایا، اتنا ہی بھدکتے رہے، بھاگتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بات کی ہے دعا کرتے ہوئے، قرآن مجید سورہ نوح پڑھو، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے دن رات سمجھایا، ڈرایا ہے، لیکن جتنا میں نے ان کو بلایا ہے اتنا ہی دور گئے ہیں، جتنا میں نے سنایا ہے انہیں کانوں میں انگلیاں ڈال دی ہیں۔ اللہ جب میں ان کے سامنے آتا رہا ہوں وہ اپنے کپڑے ڈال کے میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ دس میں کیا کروں۔ صدیاں بیت گئی ہیں سناتے ہوئے، صدیاں بیت گئی ہیں درس دیتے ہوئے، 80 بندے مسلمان ہوتے ہیں، 950 سال عذاب آنے سے پہلے نبی کا حوصلہ دیکھو، درس کی میعاد دیکھو، نبی کا لگاؤ دیکھو، قوم کی ہٹ درمی دیکھو، رب کا حوصلہ دیکھو، موقع دینا دیکھو، کتنا موقع، صدیوں کی صدیاں اللہ نے موقع دیا۔ پھر جب اللہ نے پکڑا پھر نبی اپنا پتر بھی بچا نہیں سکا۔ قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پال لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بیٹھا نہ سکا۔ یونس علیہ السلام نہیں بات سکے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جناب نوح 950 سال بات کرنے والا پیغمبر اپنے پتر کو کشتی میں بٹھا سکا۔ ڈگڈگی بجانے والے سائیں سہیلی سرکار، سائیں دمڑی علی سرکار، سائیں چیکو سرکار، یہ ساری سرکاریں بس اللہ کی صبر فارغ ہیں سارے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، قرآن کو سنیں، سمجھیں، غور کریں اور اس کے مطابق کوشش کریں۔ اللہ آمین۔ ارشاد ہوتا ہے جی نازل بہ روح الامین،
اس کو اتارا ہے روح الامین نے، مراد جبرائیل علیہ السلام اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں، علی قلبی کا آپ کے دل پہ اتارا ہے، لتکون من المنذرین تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والے۔ اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے تنبیہات اور توجیحات پیش کر کے لوگوں کی سمت کا تعین فرمائیں۔ بلسان عربی مبین، یہ واضح، مبین میں نے واضح، عربی زبان، لسان زبان، واضح عربی زبان میں اس کو اتارا ہے، اس کی فصاحت بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک یہ قرآن، یہ کتاب پہلے صحیفوں کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ، اس کے احکامات، تعلیمات کے حصے موجود ہیں۔ اولم یکن لہم آیا، کیا ان لوگوں کے لیے نشانی نہ تھی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو جانتے ہیں بنو اسرائیل کے علماء کہ یہ قرآن ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ کوئی دلیل ہی نہیں، یہ نشانی اور دلیل نہیں۔ ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اگر ہم اس کو اتار دیتے بعض اجمیوں پر، اجمی میں سے کسی اجمی پر اس کتاب کو اتارتے، فقرأہ، پھر اس نے پڑھا ہوتا ان پر، فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین، اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے، ایمان ہی نہ لاتے۔ کذالک، ایسے ہی، سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے راسخ کر دیا ہے مجرمین کے دلوں میں اس کفر کو، انکار کو، اس الحاد کو، کہ وہ کافر ڈٹے ہوئے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لا یؤمنون بہ، اس پر ایمان نہیں لاتے، حتیٰ، یا ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتہ، پس وہ آئے گا ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ فیقولو، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منذرون، کیا ہم ہیں مہلت دیے گئے، کیا ہمیں مہلت دیے جائے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا پس وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں، جلدی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ افرأیت، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں، ام متعناہم سنین، اگر ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا، فائدہ دیا، سامان حیات دیا، کئی برس، سنین کئی سال، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آیا ان کے پاس جس کا وعدہ دیے گئے، موت آ گئی، عذاب آ گیا، سزا، طوفان، ہلاکتیں، اس قسم کی ما اغنى عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں فائدہ دیا، کفایت کیا ان سے جو وہ فائدہ دیے جاتے رہے، اولادوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے، کوٹھیوں کے ذریعے، کاروں کے ذریعے، موجوں میلوں کے فارغ۔ وما اہلکنا من قریہ، نہیں ہلاک کیا ہم نے بستیوں میں سے کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اس کے ڈرانے والے ہوتے، پہلے حجت قائم کرتے رہیں، ڈراوا پیش کرتے رہیں، رہنمائی کرتے رہیں۔ ذکرہ، یہ نصیحت ہے، ڈراوا ہے۔ وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة
بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت